بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، مکتب توحید الجالیات الصفرا بریدہ القصیم پیش کرتے ہیں ایک روزہ اجلاس القصیم اسلامک کانفرنس۔ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش تھی، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفار اپنی پوری طاقت اکٹھا کر کے مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے آ رہے تھے۔ حدیث پاک کا واضح ہے کہ خوشحالی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا اور اللہ کا شکر ادا نہ کرنا اور غم و علم میں جزا اور فضا کرنا، نوح اور ماتم کرنا اور اللہ تبارک رب العزت کی نافرمانی کرنا، یہ سب کافرانہ شیوا ہے، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے۔ کتنا تجھے اللہ نے عبادت کا شوق لگایا ہے، تو جو رات سوتا ہے نا، یہ بھی نہ سویا کر، بلکہ اصیل ککڑ کی طرح نہ 40 رات ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے وظیفہ کر، جس طرح آج ہمارے پیر بزرگ کرتے ہیں نا۔ جب تک چلیہ نہ کریں ولی نہیں بنتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسے چاہتے ہیں ہم مددگاری اور تجھے آتی ہے اپنے آرزومندوں کی دلداری۔ اس ایک روزہ اجلاس کے پہلے مقرر ہیں فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ، اور درس کا عنوان ہے ہماری ابتلا اور آزمائش۔ ہمارے اور آپ کے سامنے عنقریب ہی ایک ایسے مقرر آنے والے ہیں جن کا نام اور کام ہم لوگوں نے بہت کچھ سنا ہے، اور جن کے سلسلے میں ہم اور آپ بہت کچھ جانتے ہیں، اور جن سے ہم کو اور آپ کو بہت ساری امیدیں ہیں۔ میں اپنے معزز مہمان فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ کو دوبارہ زحمت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی مکمل وضاحت کریں۔ معزز مہمان فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حفظہ اللہ۔ نلتمس من الأخ الشيخ محمد زنهير الداعية بلغة تاميلي أن يأتي على المنصة، فتفضل مشكورا الشيخ محمد زنهير حفظه الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ہماری اس کانفرنس کا دوسرا سیشن، دوسری مجلس اللہ کے فضل سے عصر کے بعد اس کا آغاز ہو رہا ہے، اس کی ابتدا ہو رہی ہے۔ میں نے آپ حضرات کو کچھ باتیں ابتلا اور آزمائش کے تعلق سے کچھ رکھی تھیں، کچھ ادھوری باتیں میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کی مدت میں جو مجھے یہ ٹائم ملا ہوا ہے، میں اس میں پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں نے یہ بتلایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اپنے بندوں کو آزمائش میں کیوں مبتلا فرماتا ہے اور کیوں وہ آزمائش کے اس مرحلے سے دو چار ہوتے ہیں، اس کے تقریباً 5 پوائنٹس میں نے آپ کی خدمت میں رکھے تھے۔ چھٹی بات مجھے یہ بتلانا تھی اور بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو خاص طور سے بڑے بڑے لوگوں کو، انبیاء ہوں، رسول ہوں، صالحین ہوں، نیک ہوں، اور اسی طرح اور بھی مخلوقات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس ابتلا کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کا ایک سبب ہماری سمجھ میں یہ بھی آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں جو صالحین اور بڑے لوگ ہیں، جن کے اوپر لوگوں کی نگاہیں جا کے ٹکتی ہیں، انہیں اللہ سخت سے سخت اور کڑی سے کڑی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے۔ کیوں مبتلا کرتا ہے ان کو؟ اس کے ذریعے سے دراصل جو ہماری سمجھ میں بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اپنے دوسرے بندوں کو یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، یہ ساری مخلوق، یہ ساری بڑی بڑی شخصیات، یہ انبیاء، یہ رسل، یہ صالحین، یہ صدیقین، یہ بڑے بڑے لوگ، یہ تمہارے نزدیک خواہ کتنے ہی بلند و بالا مقام کے اوپر فائز کیوں نہ ہوں، وہ کتنا ہی مقام ان کا کیوں نہ ہو، لیکن در حقیقت وہ کسی چیز کے مالک و مختار، توجہ میری طرف دیں اور ان کو اپنا کام کرنے دیں جو کر رہے ہیں، کیونکہ ہماری اس آمد کا، اس مجلس کا مقصد اگر فوت ہو گیا تو پھر ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہمارے مقصد یہ ہے کہ ہم آپ کو کچھ دے سکیں اور آپ یہاں سے اٹھیں تو کچھ ذہن، کچھ فکر، کچھ عقیدہ، کچھ دین کی باتیں لے کے جائیں، ورنہ آمدن اور نشستن برخاستن، آنا جانا بیٹھنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، مکمل توجہ میں آپ حضرات کی چاہوں گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اونچی شخصیات کو، نبیوں کو، رسولوں کو، بڑے بڑے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر کے اپنے بندوں کو یہ ذہن دینا چاہتا ہے، یہ فکر دینا چاہتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، تمہاری نگاہوں میں، تمہاری نظروں میں، اور یقیناً یہ بلند و بالا مقام پر فائز بھی ہیں ہمارے یہاں، اور ان کا مقام اور ان کی عزت ہے ہمارے یہاں، لیکن دیکھو ہم نے ان کو آزمایا ہے، ہم نے ان کو آزمائش میں مبتلا کیا ہے۔ تم سوچو کہ یہ کتنے مجبور ہیں، یہ کسی چیز کے مالک و مختار۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اگر یہ کسی چیز کے مالک و مختار ہوتے، اگر ان کے بس میں کچھ ہوتا، اگر یہ سب کچھ عطا کرنے والے ہوتے، یہ جو چاہتے کر دیتے، اور جو آپ ان سے طلب کرتے وہ انہیں آپ کو یہ دے دیتے، تو پھر یہ خود اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبت کو کیوں نہیں ٹال سکتے ہیں؟ یہ کیوں اب خود ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہیں؟ کیوں یہ مصیبتوں سے دو چار ہیں؟ کیوں یہ لوگ پریشان حال ہیں؟ میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عمومی طور پر بندوں کو یہ فکر دینا چاہتا ہے کہ مالک و مختار صرف اللہ عز و جل ہے، مختار کائنات صرف اللہ عز و جل ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، خواہ وہ کتنے بھی بلندی پر فائز کیوں نہ ہوں، سب اس کے در کے گدا ہیں، سب محتاج ہیں، سب مجبور ہیں، سب اس کے دروازے کے بھکاری ہیں، چاہے نبی ہوں، چاہے رسول ہوں، چاہے ولی ہوں، چاہے صالحین ہوں، چاہے صدیقین ہوں، انبیاء ہوں، رسول ہوں، کوئی بھی ہوں، سب اسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھکاری اور سب اسی کے منگتا ہیں۔ اور اگر یہ ان چیزوں کے مالک ہوتے تو اپنے سے یہ دور کر لیتے۔ چنانچہ اے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا مقام دینے والوں، اے عیسائیوں، اے کرسچنوں، اے عیسیٰ علیہ السلام کو الوہیت کے مقام پر فائز سمجھنے والوں، انہیں مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنے والوں، اے کرسچنوں سنو، آخر عیسیٰ کو بھی آزمائش میں مبتلا کیا گیا، عیسیٰ بھی آزمائش سے دو چار ہوئے، اور تم اپنی چشم عبرت سے دیکھو، بقول تمہارے انہیں سولی دی گئی، بقول تمہارے انہیں سولی دی گئی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ انہیں سولی دی گئی، ایک خدا اتنا مجبور کہ اس کے ماننے والے اسے سولی پہ لٹکائیں اور وہ اپنا دفاع نہ کر سکے، سولی سے بچ نہ سکے، اتنا مجبور محض ہے جس کو تم پکار رہے ہو یا جس کو تم خدا کا بیٹا سمجھتے ہو۔ تم سوچو ذرا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ یہ ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ یہ مشکل کشا نہیں، مشکل کشا صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے امتیوں کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ ذہن دینا چاہتا ہے کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہمارے بندوں سنو، اس کائنات میں تنہ تنہا میں ہوں۔ اگر رسول اکرم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع اور نقصان کے مالک ہوتے
تو غزوہ احد میں ان کے سامنے 70 صحابہ کو تہہ تیغ نہ کیا جاتا. غزوہ احد میں اگر ان کے ہاتھوں میں نفع پہنچانا ہوتا تو اپنے حقیقی چچا حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ کو پھاڑتے ہوئے یہ دیکھ سکتے؟ نہ دیکھ سکتے، نہ دیکھتے. ان کے کلیجوں کو چباتے ہوئے نہ دیکھتے. اگر یہ کسی نفع نقصان کے مالک ہوتے تو وہ پتھر جو ابن قمیہ نے مارا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر، اور وہ پتھر سے آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کا چہرہ خون چکا ہوا، اور آپ کے چہرے کے اندر وہ خود کے کڑیاں داخل ہوئیں، اور آپ کا چہرہ لہو لہان ہوا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی نفع نقصان کے مالک ہوتے تو ہرگز یہ مشقتیں، یہ ایذائیں وہ برداشت نہ کرتے، بلکہ پتھر آنے سے پہلے ہی ہاتھ پھیر دیتے. تو پتھر، آخر تمہارے بزرگ تو اتنے طاقتور ہیں، تمہارے بزرگ تو اتنے طاقتور ہیں کہ اجمیر کا جادوگر خواجہ اجمیری کے اوپر پہاڑ لا کر کے ڈھکیلے تو خواجہ اجمیری وضو بناتے ہوئے پہاڑ کے اوپر ہاتھ رکھ دیں، پہاڑ رک جائے. تمہارے بنائے ہوئے ولی اتنے طاقتور، جو اللہ کا رسول، جو اللہ کا نبی، وہ ایک پتھر نہ ہٹا سکے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ آخر یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ سارا کا سارا کاروبار اور ساری کی ساری ملکیت اور ساری کی ساری قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ ایک اللہ عز و جل کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو اللہ کے نبی سے، خود اللہ کے رسول سے، اللہ کے نبی کی زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر یہ بیان دلوایا، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا. اے نبی آپ فرما دو میں نفع نقصان کا تمہارے لیے کوئی مالک نہیں ہوں. قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا. اے نبی آپ لوگوں کے سامنے کہہ دو اگر مجھے اللہ پناہ نہ دے تو کائنات میں مجھے کوئی پناہ دے سکتا؟ میری پناہ گاہ کون ہے؟ اللہ عز و جل کی ذات ہے. سورہ جن آیت نمبر 21. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہہ دو آپ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اے لوگو میں اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں تو میں بھلا تمہارے لیے کیا نفع نقصان پہنچا سکتا ہوں؟ میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں الا ما شاء اللہ، سوائے ان باتوں کے جو اللہ چاہے. اللہ چاہتا ہے سب کچھ ہوتا ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے. وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو مجھے کوئی ایذا نہ پہنچتی، کوئی ایذا. چچا حمزہ ابن عبد المطلب کا کلیجہ نہ پھاڑا جاتا، ہمارے صحابہ ہماری آنکھوں کے سامنے شہید نہ کیے جاتے، پتھر ہمارے اوپر نہ لگتے، کفار مکہ کی اجھڑیاں ہمارے گردنوں کے اوپر نہ آتی، کفار مکہ ہمارے گلے نہ گھونٹتے، اور بلال حبشی کو گردن میں رسیاں باندھ کر مکے کی گلیوں میں نہ گھسیٹا جاتا، خبیب کو سولیوں کے اوپر نہ چڑھایا جاتا، خباب ابن ارد کو سلگتے ہوئے انگاروں پہ نہ سلایا جاتا، ابو بکر کو زیزہ نہ پہنچائی جاتی، عثمان کو چٹائیوں میں لپیٹ کر دھوئیں کا عذاب نہ دیا جاتا. اگر میرے ہاتھ میں کچھ ہوتا تو میں یہ تمام سب کیا کرتا؟ اماں سمیہ کی شرمگاہ نہ پھاڑی جاتی، ان کے پیٹ کو نہ چیرا جاتا، عمار کو ایذا نہ پہنچائی جاتی، یاسر کو شہید نہ کی. غرض یہ تمام سب ایک المناک داستان ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد رسول اللہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر. اللہ کے نبی فرمائیں کہ میں اگر غیب جانتا، مجھے علم غیب ہوتا تو میں خیر زیادہ سے زیادہ سمیٹتا. وما مسنی السوء، اور مجھے کوئی تکلیف اور ایذا نہ پہنچائی جاتی. لیکن اللہ اکبر. اور اے لوگوں سنو، اگر حضرت نوح کے ہاتھ میں نفع کچھ ہوتا اور حضرت نوح جیسا اولو العزم نبی بھی پہلا رسول اس کائنات میں مبعوث ہوتا ہے، اگر اس کے ہاتھ میں بھی نفع نقصان کچھ ہوتا اور وہ مالک ہوتے تو اللہ تبارک تعالیٰ سے وہ یوں دعا نہ کرتے قال رب انی مغلوب فانتصر. اے اللہ میں ان غنڈوں کے مقابلے میں مغلوب ہو چکا ہوں، یہ کفار اور مشرکین کے مقابلے میں اے پاک پروردگار میں مغلوب ہوں، فانتصر میری مدد فرما مولا. میری مدد کون کرے؟ مدد بولو اللہ تو میری مدد فرما. اگر حضرت لوط علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتا کچھ تو حضرت لوط یہ نہ کہتے لو کان لی بکم قوہ او آوی الی رکن شدید. ہائے افسوس، کاش میرے پاس جرات ہوتی، قوت ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ تم بے عزتی کرنے کے اوپر تلے ہوئے ہو، یا میرے پاس کوئی مضبوط میرا کوئی وہ ہوتا
تم آج مجھے یہ منہ نہ دیکھنے پڑتے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ ابتلا اور آزمائش جو بڑے بڑوں پہ آتی ہے، سورج کے اوپر بھی آتی ہے، چاند کے اوپر بھی آزمائشیں آتی ہیں۔ یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن، یہ ایک ذہن دینا ہے اور دنیا کے سورج کے پجاریوں کو، چاند کے پجاریوں کو یہ بتلانا ہے کہ یہ کتنی بلندی پہ کیوں نہ روشن ہوں، اللہ کی گرفت سے یہ بھی بچ نہیں سکتے۔ اللہ جب چاہے انہیں بے نور کر سکتا ہے، جب چاہے ان کو روشن کرے اور جب چاہے ان کی روشنیوں کو چھین لے۔ میرے عزیزوں، یہ تمام سب مصلحتیں ہوتی ہیں ان ابتلا اور آزمائشوں کی۔ اور ساتویں چیز، کبھی کبھی یہ ابتلا اور آزمائشیں یوں آتی ہیں کہ بندے کو عبرت سکھلانے کے لیے، نصیحت دینے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کچھ بھی بلائیں تمہیں ملتی ہیں یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، یہ سب تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں۔ اس لیے یہ عبرت حاصل کرو۔ اور یہ ایک مومن کا شیوا ہے کہ اسے ٹھوکر بھی لگتی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، مصیبت پریشانی جو بھی آتی ہے، اس پریشانی میں وہ جزا فضا نہیں کرتا، بلکہ فوراً اپنے گناہوں کا مطالعہ کرنا شروع کرتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے آج ضرور مجھ سے کہیں نہ کہیں نقص ہوا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری غالباً بیان فرماتے ہیں کہ ایک صحرا میں اترا، مجھے بچھو نے ڈنک مار دیا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ کبھی تو مجھے بچھو نے ڈنک نہیں مارا، آج مجھے بچھو نے کیوں ڈنک مارا؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں نے غور کیا تو مجھے اپنی ایک کمی نظر آئی، اور وہ کمی یہ تھی کہ جب میں صحرا میں اترا تو اللہ کے نبی کی میں وہ دعا بھول گیا، میں نے نہیں پڑھی تھی وہ دعا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مقام میں اترو تو کہہ لیا کرو اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق۔ یہ کلمہ کہنا میں بھول گیا تھا، آج میں بھولا تو بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا۔ جو کچھ بھی مصیبتیں پہنچتی ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائیاں ہوتی ہیں۔ اے پریشان حال مسلمانوں، اے قلق و اضطراب اور بے چینی کی زندگیاں گزارنے والے دنیا کے لوگوں، اے عالم اسلام میں بے قراری محسوس کرنے والے مسلمانوں، اپنے اپنے عقیدوں، اپنے اپنے ایمان، اپنے اپنے عمل کے اوپر غور کرو۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے تمہیں ان پریشانیوں کا سبب خود پتہ چل جائے گا کہ یہ پریشانیاں کیوں ہیں۔ اللہ نے نہیں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں کے اوپر ظلم نہیں فرماتا ہے، تم اپنے نفسوں کے اوپر خود ظلم کرتے ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی اپنے ہاتھوں کی کمائیوں کی وجہ سے یہ فتنہ و فساد دنیا کے اندر بپا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تمہیں جب تک خود اپنے حالت کے بدلنے کا خیال نہیں ہوگا اللہ تمہاری حالتوں کو تبدیل نہیں کرے گا۔ اس لیے خود اپنی حالتوں کی تبدیلی شکوہ نہ کرو، گلا نہ کرو، گلا کرنا ہے تو اللہ والے سے کرو، اور اپنے اعمال کی بدعمالیوں کے اوپر غور کرو، اپنی بدعقیدگیوں کے اوپر غور کرو کہ تمہارے درمیان کتنا فساد اور کتنا فتنہ عقیدوں کا اور اسی طرح بدعمالیوں کا پڑا ہوا ہے۔ استغفر اللہ، ہم نہیں خود غور کرتے کس طرح کے فتنے ہمارے درمیان۔ مسلمان ہیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم حقیقی طور پہ مسلمان ہیں؟ کیا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کیا ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے کہ تم میں کون مسلمان اور کون منافق ہے اور کون منافق۔ آج کثرت منافقت کی ہے، منافقت کثیر تعداد میں منافقت ہو رہی ہے ہمارے درمیان، منافق موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتلائیں کہ اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے۔ آج مسلمان بات پہ کذب بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ تھوک کے بھاؤ بولتا ہے، اور اس امت کے برے علماء جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بول کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ کتنے وعدے تم پورے کرتے ہو؟ کتنے وعدے پورے کرتے ہو؟ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ کتنی خیانتیں آج مسلمانوں میں ہیں۔ آج جتنے کیسز عدالتوں کے اندر مسلمانوں کے موجود ہیں غیر قوموں کے موجود نہیں ہیں۔ اس نے بھائی کو مار دیا، اس نے غصب کر لیا، اس نے چوری کر لی، اس نے بیوی بھگا لی، اس نے لڑکی بھگا لی، اس کی بیٹی وہاں بھاگ گئی۔ کتنی امانتیں ہیں جو تم ضائع ختم کر رہے ہو۔ وَإِذَا، اور ایک روایت میں ہے کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ جھگڑا کرے تو گالی بکے۔ ماں بہن بیٹی ایک زبان سے جناب علی کسی کو ناراض کر کے دیکھ لیں، شروع سن لیں آپ، یہ سب علامتیں نفاق کی، یہ نفاق کی علامتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ ہم منافق بن چکے ہیں، اور منافق یہ کفار اور مشرکین سے بھی بدتر جگہوں میں رہیں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقین کو جگہ ملے گی۔ اور یہ کیوں پیدا ہوا نفاق کیوں آیا پتہ ہے تمہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے اسباب ہیں لیکن ایک سبب میں بتلاؤں گا بس، اور تم نے اسے معمولی سمجھ لیا ہے، اور یہ بڑی
بربادی کی بات ہوتی ہے کہ جب کوئی بیمار بیماری کو بیماری نہ سمجھے. ایک مریض سے کہا جائے کہ یہ بیماری ہے, اس بیماری کی وجہ سے تو بیمار ہے, وہ کہے نہیں یہ کوئی بیماری نہیں ہے, اس سے بڑی بدنصیبی اور کچھ نہیں ہو سکتی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ ان الغنا ينبت النفاق. گانے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں. گانے اور بجانے دلوں کے اندر کیا پیدا کرتے ہیں؟ بولو. یہ کس کی بات ہے؟ حکیم الامت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. گانے بجانے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں, اسی طرح سے جس طرح سے پانی مٹیوں میں مل کر سبزے اگاتا ہے, سبزے پیدا کرتا ہے, سبزے اگتے ہیں, گھاس اگتے ہیں, اسی طرح سے گانے بجانے دلوں میں نفاق پیدا کرتے ہیں. رب ذوالجلال کی قسم ہے, اس حکیم الامت کی یہ بات ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آج اسی نفاق کی وجہ سے, اس بیماری کی وجہ سے تمہارے دلوں کے اندر مختلف قسم کی بیماریاں جنم لے چکی ہیں, اور اس کے تم عادی بن چکے ہو, اور اتنے عادی بن چکے ہو کہ بے حس ہو چکے ہو. تمہیں احساس بھی نہیں ہے, تمہیں اپنے نفسوں کے مراقبہ کرنے کی اور اپنے نفسوں کا محاسبہ کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا ہے. کاموں سے فرصت ملتی ہے تمہیں تو اپنے کمروں میں جاتے ہو تو ان کجڑیوں خسریوں کی ناچ اور گانے اور بجانے دیکھتے دیکھتے تمہاری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, تم سو جاتے ہو. اللہ نہ کرے اسی حالت میں اگر تمہاری موت آ گئی, تمہارا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ المرء مع من حب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا حشر اس کے اپنے دوست کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے. بھلا بتلاؤ, ان ڈومنیوں اور ان بھانڈوں اور ان نٹوں کے ساتھ تمہارا قیامت کے دن ہو, یہ تمہیں گوارا ہو سکتا ہے مسلمانوں؟ بولو. پھر آج تمہاری جیبوں میں گانے بھرے پڑے ہیں, گھر نہیں. اللہ کے نبی نے تو فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا اس کا انتشار عام ہوگا, شراب پیے جائیں گے, قینات بجیں گے, میوزکیں بجیں گی, گانے بجیں گے, گھر گھر میں رقص و سرود ہوگا. آج تمہاری جیبوں میں تم نے جو 2 ٹکے کے یہ جناب علی موبائل لیے ہیں, ذلیلوں نے یہاں تک تم کو گمراہ کیا ہے کہ تمہیں ٹیلی فون کے گھنٹیوں کو سمجھنے کے بجائے تم نے اس کے اندر اپنے اپنے من پسند ملکوں کے گانے ترانے ڈلوائے ہیں تاکہ جب وہ آواز آئے تو تمہیں وہ گانے کی سینریاں یاد آئیں. لعنت نہ ہو اسی امت کے اوپر اور اس لوگوں کے اوپر اللہ کی. تم کہو کہ ہمارے پس رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی. نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا, تمہیں اپنی حالت بدلنے کا خیال ہی نہیں ہے, نہ خود بدلتے ہو, تو پھر اللہ کی رحمتیں تمہیں کیسے آئیں گی؟ تم کیسے فتح یاب ہو؟ جو علاقے ہمارے آبا و اجداد نے فتح کیے تھے خون اور پسینے لگا لگا کر کے, آج تم ان علاقوں کو بھی تمہارے ہاتھوں سے چلے گئے, جا رہے ہیں. اور وہی لوگ ان علاقوں کے اوپر, اسپین, ہسپانیہ, فرانس کی ساحل تک اور یورپ کی وادیوں تک نعرے تکبیر کی آوازیں گونجی تھی. مسلمانوں نے توحید کے جھنڈے بلند کیے تھے. وہ علاقے رہے تمہارے ہاتھ میں. بولو. جب محمد اور گل محمد اور فلانے محمد شاہ جیسے رنگیلے بادشاہ پیدا ہوں گے اور گانے بجانے والے رنڈیوں طوائفوں کو مجرے سننے والے ہوں گے تو ہندوستان کے اوپر 10 سالہ حکومت برقرار رہے گی تمہاری. ایسے بدباطن لوگوں کے ہاتھوں میں اللہ کیوں حکومت دینے لگا؟ جن کو اللہ نے یہ فرمایا کہ اگر ہم انہیں حکومت دیتے ہیں تو وہ نماز کو قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں, اللہ کا دین قائم کرتے ہیں. جو اللہ کے دین کو ڈھا رہے ہوں انہیں اللہ کبھی حکومت دے سکتا؟ اس لیے مسلمانوں اللہ کے لیے رو, بدقسمتی پر, اپنے بدعمالیوں پر رو. اللہ کی رحمت کا نظارہ دیکھنا ہے, جبریل اور فرشتوں کی آمد دیکھنی ہے, تو سچے پکے مومن بنو, سچے پکے مومن بنو, اور یہ تمام سب چیزوں سے توبہ کرو. یہ لعنت گانے بجانے کی, بولو توبہ کرو گے کہ نہیں؟ یہ توبہ کرو. اس سے موبائلوں کے اندر یہ جو میوزک ہیں اس کو ٹیلی فون صرف سمجھنے والا بناؤ. آخر اذان کی آوازیں بھی کمپیوٹر سے بھری جا سکتی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. لیکن تمہیں کیوں نہیں اچھا لگتا؟ قرآن کی تلاوتیں بھی تم ڈال سکتے ہو, کیوں نہیں ڈالتے؟ اور پھر کہتے ہو کہ یہ ہم کٹ رہے ہیں, پٹ رہے ہیں, مر رہے ہیں اور آزمائشوں میں ابتلا میں مبتلا ہیں. ارے تم نے, اللہ نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں. تمہارے تلک الایام نداولها بین الناس, تلک الایام. اگر بدر میں ہم نے تمہاری مدد کی اور کفار کو شکست ہوئی تو اے غزوہ احد کے لوگوں, تم نے پہلے انہیں زخمی کیا ہے, آج تمہیں یہی زخم مل رہے ہیں.
کیوں؟ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی پرواہ نہ کی، جس کی وجہ سے آج تم نے پورے دین کو، رب ذوالجلال کی قسم ہے، ایک مشت تم نے انکار کر دیا ہے، بالکل دین کا کہیں پتہ لتا نہیں ہے، تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ آخر تمہاری آنکھوں سے یہی قرآن جب پڑھا جاتا تھا کفار تک رو دیتے تھے، لیکن آج تمہاری آنکھوں سے قرآن سن کر کے آنسو نہیں نکلتے، کیوں نہیں روتے ہو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم گنہگار نہیں ہو؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تمہارے پر؟ کیا یہ سمجھتے ہو کہ تم بخش دیے جاؤ گے؟ کیوں آخرکار؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس سے گزرے، صحابہ کرام ہنس رہے تھے، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنی زور سے مت ہنسا کرو، جو میں جانتا ہوں اگر میں بتا دوں لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو ہنسیاں تمہارے ہونٹوں سے غائب ہو جائیں گی، آنکھوں سے اشک رواں ہو جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، قبرستان کی زیارت کرتے آنکھیں آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہو جاتی روتے روتے۔ کون سے لوگ تھے یہ؟ وہ لوگ تھے جنہیں جنت کی خوشخبریاں دنیا میں مل گئی تھیں، جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، لیکن آج تم کبھی نہیں روتے ہو، تمہیں رلائی نہیں آتی اللہ کی باتوں پر، رسول کی باتوں پر تمہارا دل نہیں پسیجتا۔ کیوں نہیں پسیجتا؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم گانوں کے رسیا ہو گئے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے یہی وجہ ہے۔ یہ گانے نفاق پیدا کرتے ہیں، یہ بجانے نفاق پیدا کرتے ہیں، تم عملی نفاق کے شکار ہو چکے ہو۔ یہ چھوڑ دو گے تمہارے دل پسیجے گا، چھوڑ دو۔ چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ چھوڑو گے انشاءاللہ۔ جس دن چھوڑو گے اور تمہارے دل اللہ کی آواز پر لبیک کہیں گے، تمہارے دل کے اندر اللہ کی آیتیں جائیں گی۔ یہ ایک ڈاکٹر اگر یہ کہے کہ بیٹا یہ کھاؤ گے تو تم اس چیز کے مریض ہو جاؤ گے، سگریٹ پیو گے کینسر کی بیماری لگے گی، ٹی بی کے مریض ہو جاؤ گے، اب بتاؤ ٹی بی کی بیماری تو آنے ہی والی ہے۔ ڈاکٹر اپنے نصیحتوں میں جھوٹا تو نہیں ہے؟ یقیناً سگریٹ پینے سے بیماری آئے گی، یقیناً سگریٹ پینے سے دل سیاہ ہوگا، کٹے گا، کلیجہ داغدار ہو جائے گا اور تم مریض ہو جاؤ گے کینسر کے، جس کا کوئی علاج نہیں ہے موت کے سوا، ڈاکٹر بتلاتا ہے۔ تو پھر بھی اس کے باوجود بھی اگر وہ پی رہا ہے تو غلطی اس کی۔ اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گانے بجانے دلوں کے اندر نفاق پیدا کرتے ہیں۔ کتنی سیدھی سی بات ہے، کتنی سیدھی سی بات ہے۔ آج یہ سبب ہے، نفاق کا سبب کیا ہے؟ یہ ہے اس کی جڑ کاٹو۔ جس طرح شرک کی جڑیں کاٹنی ہے نا، اسی طرح اس عملی نفاق کی، جو عملی اعتقادی نفاق ہے اسے بھی ختم کرو، اور جو سبب بن رہا ہے تمہاری بربادی کا، عملی نفاق کا، قساوت قلبی کا، دلوں کے سخت ہونے، اس کی بھی جڑیں کاٹو۔ انشاءاللہ تم کامیاب ہوگے، انشاءاللہ۔ یہ وعدہ کرو۔ آج جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، محدثین یہ کہتے ہیں حدیث جو نبی کے سامنے کے بارے میں، کہ جب جمعے کے دن ایک ساتھ ایسی ہے جس میں اللہ سے جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ آؤ عصر کے بعد یہ توبہ کریں، اے پاک پروردگار اب ہمارے کانوں میں یہ دین کی، اللہ اور اس کے رسول کی آواز کے سوا اور کوئی گانے بجانے کی آواز قصداً داخل نہیں ہو سکتی ہے، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ اور اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ توبہ کریں ہم کہ اللہ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام برائیوں سے اللہ ہمیں بچائے، امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے اور اللہ امت مسلمہ کو رفعت اور بلندی عطا فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے اللہ تبارک تعالیٰ پاک و صاف فرمائے، کبیرہ گناہ صغیرہ گناہ سب سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے نام اعمال کو دھل دے مولا، اور اللہ ہم سب کو شرک اور بدعات سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے بھائیوں میں جو گمراہ بدعقیدہ ہیں پاک پروردگار انہیں صراط مستقیم عطا فرما دے مولا، انہیں صحیح راہ عطا فرما دے مولا، دنیا کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ توحید اور سنت کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ جمع فرما دے مولا، آمین یا رب العالمین۔ دعا بھولا مت کرو، یہ دعائیں ابتلا اور آزمائش کے لیے، یہ دعا اللہ رب العزت جو میں نے بتایا ہے اس لیے بھی ڈالتا ہے تاکہ تم اللہ کو پکارو، تم اللہ کو مت بھولو، اللہ کو ہمیشہ یاد رکھو۔ احفظ اللہ احفظک، نبی فرماتے ہیں اللہ کو یاد رکھو گے اللہ تمہیں یاد رکھے گا۔ احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کو یاد رکھو گے اللہ کو اپنا مددگار پاؤ گے۔ جب اللہ کو یاد کرنے والے ہمیشہ کسی مصیبت میں پھنستے ہیں، جب آواز عرش تک پہنچتی ہے مارے الہ میری مدد فرما، تو عرش فرشتے کہتے ہیں اے بارے الہ یہ آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے، یہ آواز جانی پہچانی سی لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہاں یہ وہ میرا بندہ ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اے میرے بندو، اے میرے فرشتوں، میں اسے کیسے اس مصیبت میں بھول جاؤں گا، میں اس کی مصیبتوں کو آسان کروں گا۔
اور جو لوگ اللہ کو نہیں پکارتے، نہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی آواز تو اجنبی سی لگتی ہے. ہاں اللہ بھی جیسے تم اللہ کو بھول جاتے ہو اللہ بھی تمہیں بھلا دیتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، میرے دوستو، یہ ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی آزمائش میں گزر رہی ہے. ہر موڑ، ہر ڈگر ہم آزمائشوں میں گزر رہے ہیں. ہماری پوری زندگی ہم آزمائشوں میں ہیں، مگر بڑے ہی کم ہی خوش نصیب ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے، اور کم ہی وہ لوگ ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں. بہت کم لوگ ہیں جو اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں، حتیٰ کہ انہیں یہ پتہ بھی نہیں ہوتا کہ واقعی وہ آزمائشوں سے گزر رہے ہیں کہ نہیں گزر رہے ہیں. عام طور پر لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میرے عزیزو مصیبت یا بیماری، تنگی اور پریشانی ہی ابتلا اور آزمائش ہے. نہیں، ابتلا اور آزمائش کے اور بھی صورتیں ہیں. یہ فکر اور یہ خیال شرعی طور پر غلط ہے. مال کی فراوانی اگر تمہارے پاس ہے یہ بھی آزمائش ہے تمہارے لیے. مال کی فراوانی، زیادتی بھی آزمائش ہے. اگر صحت و تندرستی اچھی ہے یہ بھی آزمائش ہے. ہدایت کے راستے اگر تمہیں میسر ہیں اور تم صراط مستقیم پہ چل رہے ہو یہ بھی تمہارے لیے آزمائش ہے. آزمائش ہے. مشغولیات ہیں تمہیں فرصت نہیں ملتی یہ بھی تمہاری آزمائش ہے. اور اگر فرصت کے اوقات تمہیں میسر ہیں، ٹائم موجود ہے، یہ بھی تمہاری آزمائش ہے کہ ان اوقات کو تم کہاں صرف کر رہے ہو. اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، 4 چیزوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا. اب تمہاری عمر کے بارے میں، تمہاری دولت کے بارے میں، تمہاری عمر اور تمہاری دولت کے بارے میں، تمہارے علم کے بارے میں، تمہارے اعمال کیسے کیسے تم نے کیے ہیں. گویا یوں کہہ لیں کہ ایک مومن کی ساری زندگی آزمائش ہی آزمائش ہے. اور رب نے صحیح فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. موت بھی آزمائش ہے، زندگی بھی آزمائش ہے. کہاں بچ کے جاؤ گے؟ اللہ نے فرمایا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. سورہ انبیاء آیت نمبر 25 ہے کہ اے لوگو ہم تمہیں خیر دے کر کے، عیش و عشرت دے کر کے بھی آزماتے ہیں، اور تمہیں شر بھی مبتلا کر کے اس سے بھی تمہیں ہم آزماتے ہیں، اور آخر ہمارے پاس پلٹ کر کے آنا ہے تمہیں. اللہ نے اور اللہ اس سلسلے میں بے شمار آیتیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں. خیر کی ابتلا حضرت سلیمان علیہ السلام پلک جھپکتے میں ملکہ سبا کا تخت آ گیا تو حضرت سلیمان نے کیا کہا حضرت سلیمان نے؟ اللہ اکبر. حضرت سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی. اے لوگو سنو، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میرے اشارے پر یہ آیا ہے. ھذا من فضل ربی، میرے رب کے فضل سے یہ تخت یہاں پہنچا ہے. اور اے آصف برخیا، اللہ نے تجھے اگر یہ مقام اور ولایت عطا فرمائی ہے کہ تو پلک جھپکتے میں تو اس تخت کو یہاں لا سکے اللہ کے حکم سے، تو اس گمان میں نہ رہے کہ یہ تیری وجہ سے ہوا ہے، بلکہ یہ کس کے فضل سے ہوا ہے؟ اللہ کے فضل سے ہوا ہے. ہاں، اور کیوں ہوا ہے؟ لیبلونی. نبی کہہ رہے ہیں اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے. اشکر ام اکفر، کہ میں اس کا شکر گزار بندہ ہوں یا اس کا نافرمان بندہ، نہ شکرہ ہوں. اللہ اکبر. من شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم. حضرت سلیمان نے کہا، اللہ نے اس کو نوٹ کیا کہ جو شکر کرے گا اللہ کا اس کو اس کا فائدہ ملے گا، اور جو انکار کرے گا تو میرا رب ایسے آدمی سے بے پرواہ ہے. مجھے رب کو اس کے شکر کی ضرورت ہے. ہاں، کتنے ناشکرے ہیں اللہ کا، کھا رہے ہیں، غرا رہے ہیں. تم ہو بھی مسلمان، لیکن تم میں بھی کتنے ناشکرے ہیں. اس لیے میرے عزیزو، اللہ مال کے ذریعے آزماتا ہے، اور اللہ علم کے ذریعے بھی آزماتا ہے. اللہ علم کے ذریعے بھی آزماتا. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اتلو علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین. اللہ نے فرمایا کہ اس آدمی کا واقعہ ہے نبی لوگوں کے اوپر بیان کرو جس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں تو ان نشانیوں کو پھینک کر آیتوں کو، اس کو علم دیا تھا، تقویٰ دیا تھا، سب کچھ دیا تھا، اس نے کیا کیا؟ یہ سب پیچھے ڈال دیا، بھلا دیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا. فکان من الغاوین، تو گمراہ ہو گیا. شیطان عالم تھا. وہ آدمی کون تھا جس کا قصہ اللہ نے بیان فرمایا؟ وہ عالم تھا، بہت بڑا علم والا تھا. اللہ نے اسے اپنی نشانیاں، اپنی آیتیں عطا فرمائی تھیں، لیکن اس نے پرواہ نہ کی. شیطان اس کے پیچھے لگا اور وہ گمراہ ہو گیا. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا. اللہ فرماتا ہے اگر ہم چاہتے تو اس آدمی کو بلند مقام عطا فرماتا میں. وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود ذلت و پستی اختیار کیا اس نے. وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اپنے نفس کی اس نے پیروی کرنے لگا. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ. اس کی مثال ایسے عالم کی مثال جو علم کو حاصل کر کے اور اس کے مطابق اپنے
ایمان اور اپنے عقیدے اور عمل کو نہ رکھے، جھوٹ بولے اور اس کو پسے پش ڈالے، اللہ فرماتا ہے اس کی مثال اس کتے کی طرح ہے جس کتے کے اوپر بوجھ رکھ دو، جبھی بھی زبان لٹکا کے ہانپتا ہے، بیٹھا رہے بغیر کسی بوجھ کے، پھر بھی زبان لٹکا کے، اس کی مثال کتے جیسی ہے۔ اللہ نے بھی بڑی کتوں کی مثال بڑے اچھے ڈھنگ سے بیان فرمائی۔ ہم کہیں کہیں اپنی تقریروں میں کتوں کی مثال دیتے ہیں تو کہتے ہیں ربانی صاحب یہ کتے کیوں تقریروں میں؟ کہتے ہیں سنو اللہ بھی وہ کتوں ہی کی مثال، کتوں کو کتوں ہی کی مثال دینی چاہیے۔ جیسا اللہ ایسے جاہل بے علم بے عمل ایسے لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال میں نے جو کتوں کی دی ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اس قوم کی مثال ہے جو ہماری آیتوں کو جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود بھی اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ فقصص القصص، اے نبی پھر ان کے اوپر قصوں کو بیان کرو، لعلہم یتفکرون، تاکہ لوگ غور کریں، سوچیں، فکر کریں۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 176، یہی حال علماء یہود کا تھا، علماء بنی اسرائیل کا تھا کہ وہ لوگوں کی سب کچھ جانتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حق کو، دین کو، رسول کو ایسے جانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو، لیکن انکار کرتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے، جھوٹ لاتے تھے، سب کچھ کرتے تھے تعصب سے۔ آج بین ہی قیامت تک یہ آیت کریمہ ہیں، اور آج بھی ایسے برے علماء نبی کی اس امت میں موجود ہیں جو حقائق کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، قرآن و سنت اور اللہ کے نبی کی آیتوں کو جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی اپنے نفس کی پیروی کر کے وہ اس کتے کی مانند ہیں جو بیٹھا رہے جب بھی زبان نکالے رہے، اور اس کے اوپر بوجھ ہو جب بھی زبان اس کی نکلتی رہتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ما یزال البلاء بالمؤمن والمؤمن فی نفسه وولده وماله حتی یلقى اللہ تعالیٰ وما علیہ خطیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ہو، مومنہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اس کے اوپر بلائیں، آزمائشیں مسلسل آتی رہتی ہیں، اس کے مال کو لے کر، اس کے اولاد کو چھین کر، یا اور کسی چیز میں اللہ تبارک تعالیٰ اسے آزماتا ہے یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، اور اس حال میں اللہ سے ملاقات کرتا ہے کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اگر مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں آتی ہیں، اور آپ کا ایمان سچا ہے اور واقعتاً آپ نے غور کیا ہے کہ ہم نے کوئی گناہ، کوئی جرم نہیں کیا، یہ سمجھ لو آپ کی رفعت بلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیز کی ہے۔ اور اس سلسلے میں بے شمار قرآن کریم کے اندر واقعات، آزمائشوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں، ابتلا کے۔ میرے بھائیوں، نبیوں کے واقعات، حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنو، اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں آزمایا، وہاں گئے 3 تاریکیوں کے پردوں میں، کتنے؟ قوم سے بھاگے اور گئے سمندر میں پھینک دیے گئے۔ پھینکوایا کس نے؟ اللہ نے۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے تم اللہ تعالیٰ سے؟ لیکن چونکہ محبوب تھے، نبی تھے، اللہ کو یہ پسند نہیں تھا ضائع ہوں، اللہ نے حفاظت کے لیے مچھلی کا گھر بنا دیا، ان کی مچھلی کے پیٹ کو ان کے لیے محل بنا دیا، مچھلی ساتھ ساتھ تھی۔ حضرت یونس سمندر میں گرے، حضرت یونس سمندر میں، اور کیوں پھینکے گئے؟ بولو کیوں پھینکے گئے؟ قوم کو چھوڑ کر بھاگے تھے تو کشتی میں سے کیوں نکالے گئے؟ سوچے تھے کشتی سے پار ہو جائیں گے، بیڑا پار ہو جائے گا، ہے کہ نہیں؟ کشتی میں کیوں پھینکے گئے؟ کشتی سے کیوں پھینکے گئے؟ کشتی بھمر میں پھنسی تو کسی نے کہا کہ اس پہ بوجھ زیادہ ہے، کسی نہ کسی کو کم کرو، نہیں تو یہ کشتی ڈوب جائے گی اور سارے کے سارے ڈوبیں گے۔ قرار ڈالا گیا، کس کو پھینکو گے زبردستی بھائی؟ کہا قرار ڈالو، قرار ڈالا، حضرت یونس کے نام نکلا۔ پھر ڈالو، پھر انہی کا نام، پھر ڈالو، پھر انہی کا، کہا اسی کو پھینکو، یہ اس نے ضرور کچھ نہ کچھ کیا ہے، اسی کے نام کیوں نکل رہا ہے؟ اور نکالنے والا کون تھا؟ اللہ تھا۔ نکلا، یونس کو پھینکا گیا، مچھلی ساتھ ساتھ تھی، اپنے منہ میں رکھ لی۔ اللہ، 3 پردے، رات کی تاریکیاں، پانی کی تاریکی، اور اس مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، 3 پردوں۔ بتاؤ کوئی سہارا تھا یونس کا؟ اس سمندر کی گہرائیوں میں ان کو کوئی یاد کرنے والا؟ ان کی قوم سے تو روٹ کے بھاگے تھے وہ، بستی، کوئی عزیز، کوئی اقارب، کون تھا جس کو یونس نے مچھلی کے پیٹ میں 3 تاریکیوں کے پردوں میں وہ آواز دی؟ کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کریں مسلمانوں، بہت عظیم بات ہے جب تمہارے سارے رشتے کٹ جائیں، سارے سہارے منقطع ہو جائیں، تمہارا کوئی نہ رہے، جبھی بھی ایک مومن یہ یقین رکھتا ہے کہ اس کا ایک سلسلہ باقی ہے، اور وہ سلسلہ سب سلسلوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، اور وہ سلسلہ اللہ عز و جل کا ہے۔
جو کالی رات میں کالے پہاڑ کے نیچے چلنے والی کالی چونٹی کی اس آہٹ، اس کی آواز کو بھی ساتوں آسمانوں کے اوپر مستوی وہ رب سن رہا ہوتا ہے. یہ مومن کا یہ تمہیں حوصلہ ملتا ہے. حوصلہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ یہ حوصلہ ملتا ہے تمہیں. حضرت یونس کا یہ حوصلہ اس آزمائش میں مبتلا کیے گئے، وہاں 3 پردوں میں اللہ تبارک تعالیٰ کو آواز دی. اللہ نے کیا کہا؟ اس مچھلی کو حکم دیا. مچھلی 50 دن کے بعد، کتنے؟ اللہ، 50 دن کے بعد لا کے ساحل کے اوپر ان کو چھوڑا، زندہ سلامت. اللہ اکبر. مچھلی کس کی تابعدار ہے؟ ہماری تمہاری تابعدار ہے؟ اللہ کی تابعدار ہے. اللہ. آگ کس کی تابعدار ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابراہیم کو آزمایا، کہاں کہاں آزمایا؟ آگ کے اندر منجنیق پر بٹھا کر، اور جبریل آئے. کہا جبریل نے کہا ابراہیم بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، حکم دو، پل بھر میں، لمحے جھپکتے ہوئے ہم تمہیں یہاں سے دور پہنچا دیں گے. ابراہیم نے کہا تمہاری طاقت و قوت منظور ہے، تم جبریل ہو، سب کچھ ہو، لیکن میرا بھی ایمان وہ مجھے آزماتا ہے. آج میں اسے دیکھوں گا، آج میں اس کے بھی وعدے دیکھوں گا. وہ کہتا ہے نا کہ جس کا کوئی نہیں اس کا میں ہوتا ہوں. آج میں دیکھوں گا کہ آج تو میرا کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. کون ہے اس کا؟ تنے تنہا. ان ابراہیم کان امہ. تنے تنہا وہ ایک امت تھا، اس کا باپ بھی اس کا نہیں ہوا. پتھر کہا تو اپنے اس عقیدے سے باہر آ جا ورنہ تجھے ہم پتھروں سے مار کے ہلاک کر دیں گے. ساری قوم تماشا دیکھنے کے لیے تنے تنہا ابراہیم رسیوں سے جکڑے ہوئے منجنیق کے اوپر بیٹھے ہوئے. کون ہے سہارا؟ بتاؤ کون ہے مسلمانوں؟ کون ہے تمہارا سہارا؟ اس کا سہارا کون تھا؟ جبریل آ رہا ہے سہارے کے لیے. اللہ نبی کہہ رہا وہ آزمانے کے لیے مجھے بھیج رہا ہے. آج میں اس کو دیکھوں گا کہ وہ کیا کرتا ہے. کہا تیرے سہارے کی ضرورت نہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. آج میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. اور کیا ہوا جب یہ مظاہرہ دیکھا ایمان کا، یقین کا، صبر کا اور یقین کا؟ رب ذوالجلال نے کہا آ رہا ہے میرا بندہ. آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردوں و سلاما علی ابراہیم. آ رہا ہے میرا محبوب بندہ، جلانا نہیں. وہ قوت و طاقت جو تیرے جلنے کی ہے چھین. یہ تمہیں ایمان دیتے ہیں، یہ آیتیں، یہ واقعات تمہیں یقین دیتے ہیں کہ کوئی تلوار، کوئی بم، کوئی ٹینک، کوئی چیز تمہیں نہیں ختم کر سکتی ہے اگر تم رب کے اوپر پختہ یقین رکھو تو. انشاءاللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی پوری طاقت مل جائے تمہیں ختم کرنے کے لیے، تمہیں ختم نہیں کر سکتی جب تک تمہارا رب تمہیں نہ چاہے. مسلمانوں یہ تمہارے لیے سب سے بڑی حوصلے کی بات ہے. دنیا کے اندر یہ حوصلہ دینے والی چیز موجود نہیں ہے، اس لیے لوگ قرآن کے دشمن بنے ہوئے ہیں کہ قرآن ان سے چھین لو. یہ سب سے بڑی دعوت انقلاب ہے، یہ سب سے بڑی دعوت تشجیع ہے، حوصلہ افزائی کی دعوت ہے. اسے چھین لو، خلاص کر دو، یہ مٹ جائے گی، یہ قوم ختم ہو جائے گی. اور آج نتیجہ وہی ہو رہا ہے. ابراہیم علیہ السلام یہ آزمائش ہے، یہ آزمائش ہے اللہ تعالیٰ. اور وہ بھی آزمائش، وہ بھی، اور بیٹا بھی، باپ بھی. اپنے ہاتھ سے چھری بھی تو لے، رسی بھی لے، اور جا خود اپنے بیٹے کو کہہ چل، بیٹے کو مشورہ کر. اور بیٹا بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ بھی کیا کہہ رہا ہے معلوم ہے؟ جب کہا کہ بیٹے انی ارا اذبحک کا فانظر ماذا ترى، خواب میں دیکھا ہے میں تجھے اپنے ہاتھوں سے ذبح کر رہا ہوں، بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر. یا ابت، ادب دیکھ، ادب. ابا جان جو کرنا ہے کر گزریے، جو کرنا ہے، جو رب نے حکم دیا ہے کر گزر. ستجدنی انشاءاللہ. یہاں دیکھیں توحید دیکھیں. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کروں گا، اللہ نے چاہا تو میں. اور وہ اس آسمان نے، اس سورج نے نہ جانے کن آنکھوں سے وہ نظارے بھی دیکھے کہ باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی. باپ نے بیٹے کی گردن پر 90 برس کا باپ 70 برس کا اپنے بیٹے کی گردن پر چھری رکھ دیا. یہ منظر کبھی آزمائش کا تم نے دیکھا ہے کبھی؟ تمہیں تو چند چیزوں میں آزمایا جاتا ہے، تم بلبلا اٹھتے ہو. مسلمانوں بلبلاؤ مت، اپنے 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 اعمال کی طرف دیکھو. اللہ کس طرح سے آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام کہ اللہ اکبر اپنے آخری نبی کو بھیجا اور کہا اسی ابراہیم کے ملت کی تمہیں بھی پیروی کرنی ہے، اور قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب کو انہی کی پیروی. ایک نہیں سینکڑوں نمونے ہیں. اس ماں کو یاد کرو جب، میں کیا بتاؤں، اصحاب حدود سڑکوں کے ارد گرد جب کھینچے گئے، کیا خندقیں کھودی گئیں، آگ لگائی گئی، اور مومنوں موحدوں کے لیے جو اللہ کے اوپر ایمان لانے والے، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے
کہا بادشاہ نے ہمیں رب نہیں مانتے، جو ہمیں رب نہ مانے انہیں اس انگار میں ڈھکیل دو۔ وہ تو ابراہیم تھے، نبی تھے، تم کہہ سکتے ہو کہ نبی کی حفاظت اللہ نے کی ہے۔ یہ موحدین کو دیکھو، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں لے کر کے دودھ پیتے بچے کو جب وہ اس آگ کے پاس گئی اور اس سے کہا گیا یا تو ہمیں رب مان لے نہیں تو تجھے اس آگ میں ڈھکیل دیں گے۔ عورت جھجکی اس آگ میں کہ میں اپنے بچے کو لے کے کیسے مروں۔ بچہ دودھ پیتا ہوا بے زبان بول پڑا، اماں ڈر مت، یہ جنت ہے، کود جا، یہ آگ نہیں، یہ جنت ہے، گلزار ہے۔ ماں چھلانگ لگا دی بچے کو لے کر کے۔ یہ آزمائشیں میرے مسلمان بھائیوں دوستو، یہ دور آزمائشوں کا جو تمہارے اوپر ہے، اللہ کی قسم تم مٹ نہیں سکتے، تمہیں کوئی نہیں مٹا سکتا، تمہیں مٹانے والے مٹ جائیں گے خود، بشرطے کہ تم خود بن جاؤ۔ تم اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے، اپنے اعمال کو قرآن و سنت کے مطابق کر لو، انشاءاللہ زمانہ تمہارے چاپوں کا انتظار کر رہا ہے۔ زمانے کے مسیحا ہو تم، اور زمانہ تمہارے انتظار میں ہے کہ ان غلامی کی زنجیروں کو کاٹنے والے مسلمان کب عملی جامہ پہن کر کے اور قرآن و سنت کا جو ہے عملی تصویر بن کر کے ہمارے سامنے آئیں گے، اور کب ہمیں ان غلامیوں سے نجات دیں گے۔ تم ہو مسلمانوں، اے برِ صغیر کے لوگوں، اے میری آواز سننے والوں، اے سمجھنے والوں، اٹھو، بیدار ہو جاؤ۔ بادیا تندے مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ گرد و غبار جھاڑنے کے لیے، جس طرح تم راتوں کو بسترے جھاڑتے ہو۔ یہ جو تھپکیاں، یہ جو مار، یہ جو پیٹ، یہ جو ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ تم صحیح راہوں پہ آ جاؤ۔ تم کیا ہو جاؤ؟ صحیح راہوں پہ آ جاؤ، چھوڑ دو کفر کی دوستی، چھوڑ دو کافر اور باطل پرستوں کا پیچھا، چھوڑ دو ان تمام سب چیزوں کو اور اپنے اللہ کو اپنا لو، اپنے رسول کو اپنا لو۔ انشاءاللہ دنیا کے عزت ترین لوگوں میں تمہارا شمار ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور پاک پروردگار ہر ابتلا اور ہر آزمائش میں ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور جرأت و شجاعت اور بہادری کے ساتھ اس دنیا کے اندر جینا اور رہنا اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزا اللہ خیراً شیخنا سید معراج ربانی حفظہ اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ابھی تک ہم لوگ آپ کی پرمغز باتیں سن رہے تھے، اور اس ابتلا و آزمائش کے دور میں اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی حفاظت کس طرح کریں اور ان سے کس طرح ہم نپٹیں، یہ تمام باتیں ہم سن رہے تھے۔ اب اس کے بعد میں آواز دوں گا، اگر ہمارے دوست برادر گرامی مولوی مجیب اللہ صاحب موجود ہوں تو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور میں شیخ عبدالسلام صاحب الرحمانی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ فلتفضل مشکورا۔ اچھے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں آپ لوگوں کے سامنے سورہ فاتحہ کا ترجمہ جو نظم میں کیا گیا ہے وہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ بہرحال کچھ کہنے سے پہلے صرف ایک شعر کہ وہ دن گئے جب کہ پسینہ گلاب تھا، وہ دن گئے جب کہ پسینہ گلاب تھا، اب عطر بھی ملتے ہیں تو خوشبو نہیں آتی۔ مطلب وقت وقت کی بات ہوتی ہے پڑھنے کی۔ بہرحال بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا، اور بزرگی ہے اسی آقا علی جہاں کو زیبا، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا،
وہ ہے سارے جہانوں کا خدائے برتر و بالا، وہ ہے سارے جہانوں کا خدائے برتر و بالا، اور برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا، برابر ساری مخلوقات کا ہے پالنے والا، بہت ہی مہرباں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، بہت ہی مہرباں ہے وہ، بڑا ہی مہرباں ہے وہ، اور سدا رحمت فشاں رحمت فشاں رحمت فشاں ہے وہ، سدا رحمت فشاں رحمت فشاں رحمت فشاں ہے وہ۔ سنیے گا اس کو کہ وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، وہی روز قیامت کا اکیلا حکمراں ہوگا، اور کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا، کسی کا مشورہ ہوگا نہ کوئی درمیاں ہوگا، خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، خداوندا تیرے آگے ہم اپنا سر جھکاتے ہیں، اور تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، تجھی کو پوجتے ہیں، بس تجھی سے لو لگاتے ہیں، اور خداوندا تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، خداوندا تجھی سے چاہتے ہیں ہم مددگاری، اور تجھے آتی ہے اپنے آرزومندوں کی دلداری، کہ دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، دکھا دے ہم کو سیدھی راہ پر لے چل، اور جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ پر لے چل، جنہیں تو نے نوازا ہے انہی کی راہ پر لے چل، اور نہ ان کی راہ پر لے چل خدائی مارو ہے جن پر، نہ ان کی راہ پر لے چل خدائی مارو ہے جن پر، تیری خفگی تیری لعنت تیری پھٹکارو ہے جن پر، تیری خفگی تیری لعنت تیری پھٹکارو ہے جن پر، اور نہ ان کی راہ پر لے چل بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، نہ ان کی راہ پر لے چل بھٹک کر رہ گئے ہیں جو، اور ملمہ کی طرح چمکے چمک کر رہ گئے ہیں جو، سبھی خوبی سبھی تعریف ہے اللہ کو زیبا۔ السلام علیکم۔
حضرات، شیخ عبدالسلام کسی اہم کوئی دوسرا پروگرام لے کر آنے والے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ آئیں، ہم قاری عبدالمتین صاحب سے ان کے خوبصورت سے آواز میں قرآن کریم سنتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، جو اچھی آواز میں قرآن کو نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. تو اللہ نے اچھی آواز دی ہے، تو میں درخواست کروں گا کہ سامعین کو اللہ کے کلام سے محظوظ فرمائیں. کم از کم جب تک وہ آ رہے ہیں تلاوت سنتے ہیں ہم. اللہ جزائے خیر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض
وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. جزاک اللہ خیر. اللہ جزائے خیر دے ہمارے قاری صاحب کو، اور آپ کے علم میں، آپ کی آواز میں اللہ تعالیٰ اور کشش پیدا فرمائے.